ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں مختلف گروہوں یعنی قومیتوں اور قبائل میں تقسیم کیا. کسی کا تعلق کسی زبان اور نسل کے سلسلے سے ہے، کسی کا اور سلسلے سے. قبیلے بھی اسی طرح پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اب بھی بہت سے ہمارے علاقوں میں ہوتے ہیں. تو وہ مختلف قبیلے بھی بنائے، مختلف قومیتیں بھی بنائیں اور مختلف قبیلے بھی بنائے. لیکن فرمایا لتعارف، ان تمام قبیلوں اور تمام قومیتوں کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان. یعنی یہ قومیتیں یا قبیلے یہ کسی شخص کی فضیلت یا دوسرے پر اس کی فوقیت جتانے کے لیے نہیں ہے، صرف اس لیے کہ پہچان ایک دوسرے کو پہچان لے کہ بھئی بعض اوقات ایک ہی جیسا نام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اگر ایک ہی نام لیا جائے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پہچاننے میں دشواری ہوگی ان کو کہ کون سے کس شخص کا نام لیا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایک نسبت لگا دی جاتی ہے، بھئی یہ فلاں قبیلے کا یا فلاں قوم سے تعلق. صرف پہچاننے کی حد تک ہم نے یہ قبیلے اور یہ قومیتیں رکھی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شرافت کا اور فضیلت کا معیار نہیں. کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ میں فلاں زبان بولتا ہوں لہذا میں افضل ہوں، تو یہ تصور غلط ہے. بلکہ آخر میں یہ فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان سب سے زیادہ شریف اور عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی کا حامل وہ ہے شریف فضیلت والا. ورنہ صرف فلاں زبان بولتا ہوں اس واسطے میں دوسروں سے ممتاز ہوں، دوسروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں، زیادہ شرافت رکھتا ہوں، زیادہ عزت رکھتا ہوں، یہ تصور جاہلیت کا تصور ہے جس کو قرآن کریم نے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس لعرب فضل علی عجمی، کسی عرب آدمی کو عجمی آدمی پر کوئی فضیلت نہیں صرف عرب ہونے کی وجہ سے کہ میں عرب ہوں لہذا میں ساری دنیا سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں، زیادہ شرافت رکھتا ہوں، زیادہ عزت رکھتا ہوں. یہ تصور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 1,24,000 صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود، اور نہ کسی گورے کو فضیلت حاصل ہے کالے پر. کوئی آدمی جیسے آج کل یہ نسل پرستی چل رہی ہے، یہاں تک کہ مہذب ترین ملکوں کے اندر جن کو مہذب ترین کہا جاتا ہے، امریکہ میں اصل باشندے وہاں کے کالے تھے اور باہر سے لوگ آ کر انہوں نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کر کے بہت سو کی جو نسل ہی مٹا دی اور بہت سے جو باقی رہے وہ کالے ہیں. تو وہ کالوں کو وہ حقوق دینے کو تیار نہیں ہیں جو گوروں کو حاصل ہے. بعض جگہ تو قوانین اس قسم کے اور بعض جگہ قوانین نہ ہو، لیکن تعامل اور معاملہ یہی ہے کہ گوروں کو جو مقام دیا جاتا ہے وہ کالوں کو نہیں دیا. رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پورے باشگاف الفاظ میں کہہ دیا کسی عرب کو فضیلت نہیں عجم. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے عربوں کی ایک فضیلت ہے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے اور جتنی احادیث جس کے ذریعے ہمیں دین پہنچا وہ ساری عربی میں ہے. اس لحاظ سے ان کو ایک امتیاز تو بے شک حاصل ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ وہ عرب نسل سے تعلق رکھے، بلکہ اس لیے کہ وہ قرآن کے متبع ہے یا اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں، مبارک سرزمین میں پیدا ہوئے. اس لحاظ سے ہمیں عربوں سے محبت. لیکن اگر معاملہ آ جائے فضیلت کا اور شرافت کا تو ابو جہل بھی عرب تھا، ابو لہب بھی عرب تھا، لیکن قرآن نے نام لے کر اس کے اوپر لعنت کی، تبت یدا ابی لہب. صرف عربی نہیں تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت کا معیار عرب ہونا نہیں ہے، کسی خاص قبیلے سے وابستہ ہونا نہیں ہے. قریش ہے مثلا، قریش کے فضیلے سے تھا، قریش کے قبیلے سے تھا ابو لہب بھی ابو جہل بھی، لیکن قریش کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہو کہ بھئی وہ اس قبیلے کے اندر پیدا ہو گیا ہے کوئی آدمی، اس سے کوئی فضیلت حاصل. فضیلت اگر ہوتی ہے تو تقوی سے ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. دیکھنے میں خواہ کیسا بھی لگ رہا ہو، دیکھنے میں معمولی آدمی نظر آتا ہے، لیکن کیا پتا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا دل کس طرح جڑا ہوا ہے. تو اس واسطے یہ جملہ جو ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اس سارے تکبر اور سارے فخر و ریاکاری کے تمام اسباب کو ملیا میٹ کر کے یہ فرمایا گیا کہ اپنے سے بہتر اس شخص کو سمجھو جو تم سے زیادہ متقی ہو. www.darsequran.com